بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. میں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام ایجوکیشن. دیکھ رہے ہیں آج جو ہے ہماری بحرینی عربی کی شیٹ نمبر 6 ہے، شیٹ نمبر 6. اس میں انشاءاللہ کچھ نئی چیزیں پڑھیں گے. اس کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں لکھا ہوا ہے انگلش میں بھی، ہم نے ٹائٹل میں اوپر ہیڈنگ کی طور پر ڈالا ہوا ہے آئی، یو، ہی، شی. تو اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آئی کہنا ہوگا، یو کہنا ہوگا، ہی اور شی کہنا ہو. تو آئی یا میں کو کہتے ہیں عربی میں انا. اصل جو عربک اسٹینڈرڈ جو عربک ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ انا کہتے ہیں. انا، یہ دیکھیے گا، انا. انا کا مطلب میں ہوتا ہے. چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ دونوں کہیں گے کہ انا، ہے نا. اگر مرد ہو تو کہے گا کہ بھی انا مدرس، عورت ہے تو وہ کہے گی انا مدرسہ، ہے نا. تو انا جو ہے نا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. انا مریض، انا مریضہ، تو میل فیمیل دونوں کے لیے انا ہوتا ہے. یہ اسٹینڈرڈ عربی ہے انا. لیکن انا جو ہے یہ بحرینی جب اسٹائل میں چلا جاتا ہے یہ انا، تو یہ انا نہیں کہتے یہ لوگ. پھر بحرینی اسپوکن عربی کے اندر جو ہے نا اس کا جو پروننسیشن ہے انا نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آنا، آنا ایسا کہتے ہیں. یہ دیکھیے لکھا ہے ہم نے آنا، اس اسٹائل میں بولتے ہیں یہ آنا. تو یہ آنا بولتے ہیں یہ انا کو. تو بہرحال ان کا لہجہ ہے یہ. تو اس لہجے کو یہ لوگ جو ہے نا، ہمیں لہجے جس انداز میں بولتے ہیں ہمیں اسی انداز میں یاد رکھنا چاہیے لفظوں کو. تو ہمیں دونوں چیزیں یاد رکھنا چاہیے. اصل انا ہے اور یہ لوگ جو بولتے ہیں وہ آنا ہے، آنا. اچھا، تم کے لیے عربی میں ہم اسٹینڈرڈ جو بولتے ہیں یہ اور بحرینی اسپوکن دونوں سیم ہے. انت، انت کا مطلب تم. تو جو کریکٹ عربی جو ہماری کتاب کی جو عربی ہے، یہ جو لٹریری فصحا ہے، اس کو جو ہم اسٹینڈرڈ جو عربی کہہ رہے ہیں اس کو عربی میں فصحا کہتے ہیں. اللغۃ العربیۃ الفصحا، فصحا. تو جو فصحا ہے یعنی جو اسٹینڈرڈ عربی کے اس میں انت، اور ان کے اس میں بھی جو ہے نا انت ہی کہتے ہیں اسپوکن میں. ہاں انت. اب جو ہے نا یہ بحرینی جو اسٹینڈرڈ عربی ہے، فیمیل کے لیے انت، میل کے لیے انت، اور فیمیل کے لیے انتی، انتا اور انتے ہے اصل میں. تو دوبارہ ذہن میں رکھیے کہ تم جیسے کہنا ہوگا، کسی مرد کو کہنا ہوگا تو انتا کہتے ہیں جو اسٹینڈرڈ عربی کے، انتا. اور عورت سے کہیں گے تو انتی، تاکہ اوپر جو ہے نا، تاکہ نیچے زیر، تاکہ اوپر زبر ہو، تاکہ نیچے زیر، ہے نا. تو ایسا. لیکن اسپوکن جو عربی ہے تو فیمیل کے لیے انتے نہیں کہتے، انتا ہی کہتے، انتا. اس کے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے بتایا ہوا ہے آپ کو میل اور فیمیل کا فرق. تو تم کہنا، کسی مرد کو کہنا ہوگا تم تو ہم کہیں گے انت، اور کسی عورت سے کہنا ہوگا تم تو کہیں گے انتئی، انتئی. یہ چیز جو ہے نا ہم نے ویڈیو میں بتائی ہے. اس کے پہلے والا جو ویڈیو تھا اس کے اندر ہم نے بتایا ہوا ہے یہ. اب جو ہے کہنا ہوگا کہ ہی، یعنی وہ، مرد کی طرف اشارہ کر کے کہنا ہوگا کہ وہ. تو کہیں گے، تو جو اسٹینڈرڈ عربک ہے اس میں لفظ جو ہے ہوا ہے، جو کریکٹ جو پروننسیشن ہے، اس کا تلفظ ہے وہ کیا ہے؟ ہوا. لیکن بحرینی اسپوکن کے اندر جو ہے نا، یا گلف اسپوکن کے اندر اس کو ہوا نہیں کہتے، ہو کہتے ہیں. ہو ایسا کہتے ہیں. یہ تو یاد رکھنا چاہیے ہمیں. اسی طرح جو ہے نا، اچھا یہ مرد کو کہیں گے ہوا، اور عورت کے لیے کہیں گے کہ ہی، شی، ہی، جو اسٹینڈرڈ عربی ہی. لیکن یہ ہی نہیں کہتے، ہی کہتے ہیں. ہی، ہو اور ہی اینڈ شی. دیکھیے تو ایسا ہے یہ. تو اب ان کے سینٹنس ہم نے بنا دیے ہیں، بہت سارے استعمال ان کا، تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. یہ بہت سارے سینٹنس بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. دیکھیے، اگر کسی سے کہنا ہوگا کہ تم کدھر ہو، تو ہم نے بیسیکلی ہم نے جو ہے نا آپ کو انا اور انت جو ہے نا سمجھا دیا ہے، اور ہو اور ہی سمجھا دیا ہے. اور ہم نے کچھ سینٹنس ڈالے ہوئے ہیں تاکہ سب کا استعمال آپ کو سمجھ میں آ جائے. اور بہت سارے جب آپ آگے بڑھتے رہیں گے تو یہ چیزیں آپ کو اور بھی دھیرے دھیرے سمجھ میں آتی رہیں گی انشاءاللہ. نمبر 1 کا سینٹنس ہمارے پاس ہے، انت
فی وین. اگر کسی اچھا دیکھیے اب کتنے اچھے اچھے جملے ہم نے ڈالے ہوئے اس میں جو کہ ڈیلی استعمال میں آتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی ضرورت پوری ہوگی اس میں. مثلا تم کو آپ کسی سے کہنا ہوگا آپ کو کہ بھئی تم کہاں ہو, تو پھر جواب میں کوئی کہے یا کوئی آپ سے پوچھے کہ تم کدھر ہو, تو آپ کہیں کہ میں یہی ہوں, میں اوپر ہوں, میں نیچے ہوں, اور میں گھر پر ہوں, میں آفس میں ہوں, میں باہر ہوں, میں گاڑی میں ہوں, اور وہ, اب وہ میں کے بجائے اب وہ راستے میں ہے. اسی طرح وہ یعنی عورت مسجد کے پاس ہے یا مسجد کے پاس رہتی ہے. تو یہ سب جو ہے نا یہ ہم نے آنا اور انت اور ہو اور ہی ان کے سینٹنس بھی بنا کر دے دیے ہوئے ہیں. تو صرف جو ہے نا بیسک جو ورڈس ہے وہ بھی یاد رکھیے, اور بہت سارے کام کے سینٹنسز ہم نے اس میں جملے ڈال دیے ہوئے ہیں تو ان کو بھی یاد رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے نا یہ جملے یاد ہو جائے اور استعمال کر سکے, یا اگر کوئی کہے تو آپ سمجھ سکے. تو بہرحال کسی سے پوچھنا ہوگا تم کہاں ہو تو اس کو عربی میں پوچھیں گے انت فی وین, ویئر آر یو, انت فی وین, انت فی وین, انت فی وین, تم کہاں ہو, انت فی وین. دیکھیے انگلش میں بھی ہم نے جو لوگ عربی کی ریڈنگ نہیں کر پاتے ہیں, نہ اردو پڑھ پاتے ہیں نہ انگلش عربی پڑھ پاتے ہیں, تو ان کے لیے ہم نے انگلش میں ڈالا ہوا ہے سائڈ میں. تو انگلش سائڈ دیکھیے, تو ہم کہیں گے کسی سے پوچھنا ہوگا کہ ویئر آر یو, آپ کدھر ہو یا تم کہاں پر ہو, تو عربی میں یوں کہیں گے اس کو, بحرین اسپوکن عربی میں یا گلف اسپوکن عربک, کہ انت فی وین, انت فی وین, انت فی وین, تم کدھر ہو. یعنی انت کا مطلب تم, فی اور فی کا مطلب ہے یا ہو, اور وین کا مطلب کدھر. اینا کا مطلب کہاں ہوتا ہے, اینا کو وینا کہتے ہیں یہ لوگ, این کو وین کہتے ہیں یہ لوگ. جو اسٹینڈرڈ جو عربک ہے اس کے اندر جو لفظ ہے وہ کیا ہے, اینا ہے, اینا, اینا, این کو یہ نا وین بولتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے, فی کا مطلب ہے بولتے ہیں یہ لوگ. تو انت فی وین, تم کدھر ہو, یہ ایک نمبر جملہ. نمبر 2 کا جملہ دیکھیے ہمارے پاس ہے. اب اس کا جواب دینا ہوگا. مثلا تو اگر کسی نے پوچھا کہ انت فی وین, تم کہاں پر ہو, آپ کہاں پر ہو, تم کدھر ہو, ویئر آر یو, تو ہم جواب دیں گے آنا ہنی, آنا ہنی, آنا ہنی, میں یہی ہوں, میں یہی ہوں, آئی ایم ہیئر ونلی, میں یہیں پر ہوں. آنا ہنی, میں تو یہی ہوں. تو یہ دیکھیے انگلش سائڈ دیکھیے, کسی سے کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ بھی یہ, تو آپ جواب دیں گے کہ بھی آنا ہنی, ویئر آر یو, انت فی وین کا جواب کیا دیں گے ہم. کسی نے پوچھا آپ سے کہ انت فی وین, ہے نا. یہ دیکھیے گا ہم نے انت کہا ہوا ہے. اچھا تو آپ جواب دیں گے کہ بھی, اچھا دیکھیے سوال کے اندر انت فی وین, اور مرد عورت سے پوچھا جائے گا انت فی وین, اس طرح ہم, تو آپ وہ چینج کر لیجئے گا اس کو, انت اور انتہی کو, ٹھیک ہے. تو انت فی وین, تو مرد بھی کہے گا کہ آنا, اور عورت بھی کہے گی کہ آنا, دونوں کے لیے یہی لفظ چلے گا, آنا, آنا. تو مرد کہے گا کہ بھی میں یہیں پر ہوں, تو یوں کہے گا آنا ہنی. عورت کہے گی تو وہ بھی یہی کہے گی, آنا ہنی. تو میل فیمیل دونوں کے لیے یہ آنا آنا کامن ہے یہ, ٹھیک ہے. تو آنا ہنی, میں یہیں پر ہوں, آئی ایم ہیئر ونلی. تو اس کے بعد جو ہے نا اگر کہنا ہوگا کہ بھی بہن جو ہے نا میں اوپر ہوں, اگر آپ فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور, تھرڈ فلور, کسی آفس میں, گھر میں, یا کہیں پر بھی ہو, اوپر والے فلور میں ہیں آپ, تو کہیں گے کہ آنا فوق, آنا فوق, میں اوپر ہوں. فوق, فوق اصل میں قاف ہے, بڑی قاف, قرآن والی قاف ہے. تو وہ قرآن والی قاف کو ہم نے اس سے پہلے رول بتایا ہوا ہے بحرین اسپوکن کا یا گلف یہ اس کا, کہ یہ جو ہے نا قاف کو گاف میں چینج کر دیتے ہیں. ہاں, جب ہم گلف بحرینی عربی کی بات کرتے ہیں تو پرٹیکولرلی ہم چونکہ بحرینی عربی کے فریز ڈال رہے ہیں, لیکن آپ یہ سمجھیے کہ 80% جو ہے نا یہ فریزز, یہ جو سینٹنسز ہیں پورے گلف کے اندر ایسے ہی بولے جاتے ہیں. یوں کہ آپ دبئی میں ہوں, شارجہ میں ہوں, عمان میں ہوں, کویت میں ہوں, قطر میں ہوں, سعودیہ میں ہوں, کہیں پر بھی ہوں, آپ جو ہے نا یہ لہجہ جو ہے تقریباً ایسا ہی بولا جاتا ہے. تو لہٰذا صرف بحرینی عربی جو ہے نا بحرینی عربی نہیں ہے, یہ گلف عربک ہے یہ, ٹھیک ہے. تو انا فوق, آپ کہیں گے کہ بھی میں اوپر ہوں, انا فوق, فوق کا مطلب, فوق کا مطلب اوپر, انا فوق, میں اوپر ہوں. کہیں گے کہ بھی میں نیچے ہوں, تو آپ کہیں گے انا تحت, انا تحت, تحت دیکھیے حلق سے نکلے گی, انا تحت,
आना तहत, मैं नीचे हूँ। तो लिखिए ऊपर और नीचे के लिए दो लफ्ज़ याद रख लीजिए। फौक का मतलब ऊपर, फौक का मतलब क्या होता है ऊपर, और तहत का मतलब होता है नीचे। फौक और तहत, फौक तहत, ऊपर नीचे। तो मैं ऊपर हूँ, आना फौक, मैं ऊपर हूँ, आना फौक। मैं नीचे हूँ, आना तहत, आना तहत, आना तहत। ये देखिए इंग्लिश का साइड। तो मैं ऊपर हूँ, आई एम अपस्टेयर्स, तो आप कहेंगे या आई एम ऑन द फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। जब आप ऊपर हो तो आप सिर्फ मुतलकन ऐसा कहें कि मैं ऊपर हूँ, तो आप कहेंगे आना फोग, आना फोग, आना फोग। आई एम डाउन स्टेयर्स, मैं नीचे हूँ, है ना, तो आप कहेंगे आना तहत, आना तहत, आना तहत। ये देखिए हमने जो है ना एच को कैपिटल लिखा हुआ है ताकि ह की आवाज़ निकले, हलक वाली। वैसे ये जो है ना एच के अंदर दो लेटर अरबी के आते हैं, एच के अंदर, है ना, एच के अंदर जो है ना इंग्लिश के अंदर हा की आवाज़ तो नहीं निकाली जाती है, तो एच के अंदर एक हिफ्ज या हाफिज साहब वाली हा पाई जाती है, और एक ये जो है ना छोटी हा पाई जाती है ना, हिम्मत वाली हा। तो हमने तो अरबी के अंदर इसका प्रोनाउंसिएशन हा होता है, लेकिन तो आमतौर पर इंग्लिश में डॉट डालते हैं, एच के नीचे डॉट डालते हैं, तो उससे हा की आवाज़ निकालते हैं। लेकिन हमने कैपिटल डाला हुआ है, तो आप ये समझिए कि इसको थोड़ा सा मोटा बोलने का, एच को थोड़ा ज़ोरदार बोलना है, एच को। तो तहत, तहत, आना तहत, इसीलिए हमने एच को कैपिटल डाला हुआ है ताकि उस पर जो है ना स्ट्रेस आपको समझ में आए। तो आना तहत, मैं नीचे हूँ, है ना। अच्छा, उसके बाद का जुमला है अंत फी वैन, आप कहाँ पर है, तो आप कहें मैं घर पर हूँ। मसलन फॉर एग्जाम्पल आप कहना होगा कि भाई आना फिल बैत, मैं घर पर हूँ, तो आप कहेंगे आना फिल बैत। फी का मतलब में, फिल बैत का मतलब घर में, एट होम, आई एम एट होम, आई एम एट होम। आना फिल बैत, आना फिल बैत, आना फिल बैत, मैं घर पर हूँ। मर्द हो वो भी यही कहेगा आना फिल बैत, औरत हो वो भी यही कहेगी आना फिल बैत, है ना। अच्छा, मैं ऑफिस में हूँ तो कहेंगे आना फिल मकतब, आना फिल मकतब, आना फिल मकतब। मर्द हो वो भी यही कहेगा, औरत हो वो भी यही कहेगी। इंग्लिश का साइड देखते हैं यही बात, ताकि ये जो जुमले हैं जो है ना, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें इनका और जो है लिख ले डायरी के अंदर अच्छी तरह। तो आप कहेंगे आना फिल बैत, मैं घर में हूँ, आई एम एट होम, आना फिल बैत, है ना। मर्द औरत दोनों के लिए ऐसे ही इस्तेमाल होगा ये। और आना फिल मकतब, मैं ऑफिस में हूँ, आना फिल मकतब, आई एम इन द ऑफिस, आना फिल मकतब, मैं ऑफिस में हूँ। ठीक है। उसके बाद एक और जवाब दे सकते हैं कि मैं बाहर हूँ, तो आप कहेंगे चाहे मर्द हो या औरत हो, आप जो है ना चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप क्या कहेंगे आना फिल बर्रा, आना बर्रा। बर्रा का मतलब बाहर। देखिए ये कहाँ से निकाला इन्होंने लफ्ज़ पता नहीं, मैं समझता हूँ कि उर्दू हिंदी में जो कहते हैं ना बाहर, तो बाहर को इन्होंने घसीट कर जो है ना अंदर कर लिया, तो बर्रा बना दिया उसको। तो बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो कि इन्होंने उर्दू, हिंदी, इंग्लिश उनको खींचकर जो है ना अपने अंदर ले लिया, शामिल कर लिया है। स्पोकन लहजे, स्पोकन जो इनका डायलेक्ट है या एक्सेंट है, उसके अंदर इन्होंने खींचकर अपना बना लिया इस लफ्ज़ को। तो बहुत सारे अल्फाज है, आप जो है ना फ्यूचर में इंशाल्लाह देखेंगे कि बहुत सारे उर्दू के अल्फाज जो है ना, जैसे कि खुश, खुश उर्दू का लफ्ज़ है, फ़ारसी का लफ्ज़ है, लेकिन ये जो है ना बहरीन स्पोकन में ये लफ्ज़ बोलते हैं ये लोग, तो कहते हैं खुश लिबास, अंत खुश, खुश रयाल, बहुत अच्छा इंसान है, अंत रयाल, अंत खुश रयाल, यानी आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो खुश का मतलब अच्छा, ये घसीट लिया इन्होंने। बहरहाल तो बाहर को ये लोग कहते हैं बर्रा, आना बर्रा, मैं बाहर हूँ, आना बर्रा, मैं बाहर हूँ, बर्रा, बर्रा, बर्रा का मतलब बाहर। कहेंगे कि बे गो आउट, गेट आउट, तो कहेंगे इतला बर्रा, बाहर जाओ, गो आउट, गेट आउट, इतला बर्रा, तो बर्रा का मतलब बाहर। तो आना बर्रा, मैं बाहर हूँ। इंग्लिश का साइड देखते हैं, आना बर्रा, मैं बाहर हूँ, आई एम आउटसाइड, आना बर्रा, मैं बाहर हूँ। उसके बाद और जवाब आप देंगे कि मैं बाहर हूँ के बजाय आपको कहना होगा कि मैं गाड़ी में हूँ, तो आप कैसे जवाब देंगे मैं गाड़ी में हूँ। तो आप चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जो भी हो आप, तो आप कहेंगे कि आना फिस सैयारा, आना फिस सैयारा, मैं गाड़ी में हूँ, आना फिस सैयारा,
میں گاڑی میں ہوں. آنا فی السیارہ, آنا فی السیارہ. انگلش سائڈ دیکھیے, آنا فی السیارہ, آنا فی السیارہ, فی السیارہ, فی السیارہ نہیں کہیں گے, فی السیارہ, فی نہیں, فس. آنا فی السیارہ, فی السیارہ, I am in the car. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور آپ کو یہ جواب, یا تو پھر آپ یہ جواب, اب یہ دیکھیں آنا آنا کے جواب دے دیے ہم نے. دو لفظ اور بتایا تھے ہم نے, ہو اور ہی. ہو کا مطلب مرد کے لیے کہیں گے ہو, ہی تو کہیں گے کہ ہی از آن دا وے. مثلا اب کسی نے آپ سے پوچھا کہ وہ انت خالد فی وین, خالد کدھر ہے, تو آپ کہیں گے ہو وہ راستے میں ہے. ہو فی الطریج, ہو فی الطریج, ہے نا. تو ہم نے جتنے بتائے ہوئے کہ آپ کدھر ہیں, تو کدھر کے جواب آپ بہت سارے دے سکتے ہیں. آپ گاڑی میں ہیں, آپ گھر میں ہیں, آپ آفس میں ہیں, آپ اوپر ہیں, آپ نیچے ہیں, آپ راستے میں ہیں. بہت سارے جواب آپ کو جو ہے نا یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ کدھر ہے تو بہت سارے بتا سکتے ہیں آپ انشاءاللہ اس کی مدد سے, اور دو چار نئے جملے آپ جوڑ سکتے ہیں. آپ باتھ روم میں, آنا فی الحمام, آنا فی المطبخ, میں کچن میں ہوں. تو یہ سب الفاظ آپ یوز کر سکتے. تو بہرحال تو اگر کسی نے پوچھا کہ خالد فی وین یا وین خالد, خالد کدھر ہے, حامد کدھر ہے, محمد کدھر ہے, وین محمد, محمد فی وین. کسی نے پوچھا کدھر ہے محمد, تو آپ کہیں گے ہو فی الطریج, ہو برا, ہو فی السیارہ, ہو فی البیت, ہو فی المکتب. ایسے جواب دیں گے آپ. تو ہو کہیں گے آپ اس کو, ہو فی الطریج. دیکھیے طریق اصل میں کیا ہے, وہ طریق, طریج کا مطلب ہوتا ہے راستہ, آن دا وے. تو آن دا وے کو عربی میں کیا کہیں گے, یہ بحرین اسپوکن میں فی الطریج کہیں گے کہ آئی ایم آن دا وے. آنا فی الطریج, آنا فی الطریج. طریج کا مطلب راستہ. دیکھیے طریق ہے یہ اصل میں, یہ جو جیم ہے نا, جیم کی جگہ پر قاف ہے. ایکچوئل جو لفظ جو ہے اسٹینڈرڈ جو عربک ہے اس کے اندر یہ طریق لفظ ہے. طریق کا مطلب ہوتا ہے راستہ, روڈ, وے. تو قاف کو ہم نے اس کے پہلے ہم نے اشارہ کیا اس کے پہلے کہ یہ قاف کو جو ہے نا چینج کر دیتے ہیں. کس میں چینج کر دیتے ہیں, یا تو گاف کے اندر چینج کر دیتے ہیں, یا تو جیم میں چینج کر دیتے ہیں. یہ قرآن والی جو قاف ہے, یہ جو ہے نا بحرینی اسٹائل والا جو بحرینی عربی ہے, اس قاف کو چینج کرتے ہیں یا تو گاف میں. جیسے قلم جو لفظ ہے قلم, تو قلم نہیں کہتے ہیں, یہ گلم. اپنی گلم, مجھے پین دو, گیو می پین, گیو می اے پین. تو یہ کہتے ہیں اپنی گلم, اپنی گلم, گلم. تو قاف کو گاف میں چینج کر دیتے ہیں, یا تو پھر جیم میں چینج کر دیتے ہیں. جیسا کہ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ, الطریج, اصل میں وہ طریق. تو اس کو یاد رکھیے. اسی طرح دیکھیں بحرین میں کہتے ہیں فریج, فریج فاضل. تو فریق ہے اصل میں, فریق کا مطلب محلہ, محلے کو کہتے ہیں یہ لوگ فریق بحرین میں. تو کہیں گے کہ بھئی فریق فاضل یعنی فریج فاضل. تو آپ بحرین میں دیکھیں گے منامہ کے اندر یا محرک کے اندر یا جہاں پر بھی ہو تو فریج, محرک کے اندر تو بہت دیکھیں گے آپ. یہ تو محلے کا ہے, یہ جیسے اپنے یہاں پر محلے ہوتے ہیں تو یہ فریج کہتے ہیں, فریج فاضل, ہے نا. تو فریج دیکھیے قاف کو جیم میں چینج کیا انہوں نے, تو طریق کو طریج کہتے ہیں یہ. تو آنا فی الطریج, ہو فی الطریج, ہو فی الطریج, وہ راستے میں ہے مرد کے لیے. دیکھیے مرد کو کہیں گے ہو فی الطریج, عورت کے لیے کہیں گے ہو نہیں کہیں گے. اچھا دیکھیے یہاں پر جو ہے نا, اچھا طریج, اچھا آپ کو پتا ہے کہ ابھی آگے آ رہا ہے لفظ. اچھا دیکھیے فی الطریج کا مطلب راستے میں, آن دا وے. تو یا تو یہ فی الطریج کہتے ہیں یا تو فی الدرب کہتے ہیں. تو دو لفظ استعمال کرتے ہیں یہ لوگ زیادہ تر. تو آئی ایم آن دا وے تو یا تو فی الدرب یا تو فی الطریج, دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو یوں کہنا ہو کہ آئی ایم آن دا وے, تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آنا فی الطریج, آنا فی الطریج, میں راستے میں ہوں. یا تو پھر آنا فی الدرب, میں راستے میں ہوں. تو یہ دونوں فی الطریج یا فی الدرب, دونوں کی میننگ ایک ہی ہے. یہ کبھی کچھ لوگ جو ہے نا فی الطریج بولتے ہیں, کچھ لوگ فی الدرب بولتے ہیں. تو جب مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں کبھی طریج استعمال کرتا ہوں, کبھی فی الدرب استعمال کرتا ہوں, دونوں کریکٹ ہے. تو آپ کہیں کہ بھی آئی ایم آن دا وے, تو آپ کہیں گے آنا فی الطریج, آنا فی الطریج, یا تو پھر آنا فی الدرب, آنا فی الدرب. یہ محرک اور ہد, یہ جو ایریا ہے اس میں زیادہ تر جو ہے نا درب استعمال کرتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا بحرین کے اندر مختلف علاقوں کے مختلف لہجے ہیں. محرک کا جو لہجہ ہے وہ بالکل مختلف ہے جو ہے نا ادھر کے لہجے سے. بدیا اور یہ دوسرے جو یہ ہے کچھ علاقے,
تو ان علاقوں کا جو لہجہ ہے اور اس علاقے کا لہجہ مختلف ہے. تو بحرین کے اندر بھی جو ہے نا، ایون بحرین کے اندر بھی لہجے آپس میں مختلف ہیں. تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں برابر کہ یہ آپ جو ہے نا کون سے ایریے کے رہنے والے، بدیہ میں رہتے کہ رفا میں رہتے کہ محرق میں رہتے، ان کو پتہ ہے سب. جب آپ لہجہ بولیں گے تو وہ سمجھ میں آتا ہے. بہرحال ہو فی الطریج، وہ راستے میں ہے. آن فی الطریج، میں راستے میں ہوں. فی الطریج و فی الدرب، اسی کو انگلش سائڈ دیکھ لیتے ہیں. تو ہو فی الطریج، ہو فی الطریج، ہی از آن دا وے، یا آن فی الطریج، آئی ایم آن دا وے. اچھا، یا تو پھر ہو فی الدرب، فی الدرب، ہو فی الدرب، وہ راستے میں ہے، یہ دیکھ لیے. اچھا، تو اب ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ہو اور فیمیل کے لیے کہیں گے ہی. ہم نے دیکھیے گا دونوں لفظ یہاں پر نظر آ رہے ہیں آپ کو. تو مرد کے لیے کہیں گے ہوں فی الطریج، عورت کے لیے کہیں گے کہ ہی وہ، ہے نا. تو مثلا ایک نیا سینٹنس ہم نے ہی کے ساتھ ڈالا ہے. کسی کہنا ہوگا کہ میں یہاں مسجد کے پاس ہوں، میں جو ہے نا سٹی سینٹر کے پاس ہوں، یا میں جو ہے نا، تو کسی لینڈ مارک کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ میں نیئر دا کہتے ہیں میں یہاں پر ہوں، میں اس کے پاس ہوں. تو اس کو یہ لوگ کہتے ہیں یم، یعنی اصل میں جنب ہے وہ لفظ. جو کریکٹ عربی ہے کیا ہے، وہ جنب ہے وہ. تو جنب کا مطلب بسائڈ یا تو پھر جو ہے نا نیئر کے معنی میں آتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے پاس، تو کہیں گے یم المسجد. تو دیکھیے، اچھا یہ دیکھیے جیم کو یا میں چینج کر دیتے ہیں. یہ دیکھو جنب کو یمب بول دیتے ہیں یہ لوگ، حالانکہ جنب ہے وہ لفظ کریکٹ. تو یہ کہیں گے کہ ہی یم المسجد، وہ مسجد کے پاس ہے. ہی یم المسجد، آنا یم المسجد. یم کا مطلب پاس میں، یہ کہتے ہیں یہ لوگ. تو ہی یم المسجد، وہ عورت مسجد کے پاس ہے نا. تو دیکھیے یہ لفظ جو یم نظر آ رہا ہے، دراصل یم نہیں عربی کا لفظ، وہ ہے جنب. یہ کریکٹ عربک ہے جنب. لیکن یہ لوگ جو ہے نا جیم کو یا میں چینج کرتے ہیں. یہ دیکھیے دوسرا رول ہم نے ابھی بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ لوگ قاف کو چینج کر دیتے ہیں یا تو گاف میں، یا تو قاف کو چینج کر دیتے ہیں جیم میں. جیسے کہ ہم نے کہا قلم کو گلم اور طریق کو تریج. تو اس کو نوٹ کر لیجئے گا آپ اپنی ڈائری کے اندر، تاکہ جو ہے نا آپ کو جو ہے نا کلیئرٹی ہو جائے ان لیٹرز کے تعلق سے. اور جیم کو چینج کرتے ہیں یہ لوگ یا میں، ہے نا. تو دیکھیں مسجد نہیں کہتے ہیں، یہ مسجد ایسا کہتے ہیں. مسجد کے اندر جیم ہے، المسجد، مسجد، جیم. تو جیم کو یا بنا دیتے، تو مسجد نہیں کہتے یہ لوگ. اب کیا کہتے پھر؟ ید. دیکھیں جید، جیم کے نیچے زیر تھی تو اس پر زبر بھی بنا دی، اور یا بولنے کے سہولت کے لیے انہوں نے کر دیا ایسا. مسجد کہیں گے کہ آنا فی المسجد، میں مسجد میں ہوں، مسجد. دیکھیے یہ عجیب اسٹائل ہے ان کا. تو مسجد کو مسجد بولتے ہیں. ہم نے یہاں پر مسجد لکھا ہوا ہے لیکن یہ مسجد نہیں بولتے ہیں. ہی یم المسجد، مسجد نہیں. یہ نوٹ کیجئے گا اپنی ڈائری میں لازماً. مسجد نہیں کہتے ہیں، یہ مسجد کہتے ہیں، مسجد. ٹھیک ہے. تو ہی یم مسجد. دیکھیں ہم نے انگلش میں برابر لکھ دیا ہوا ہے آپ کے لیے. ہی یم المسجد، ہی یم المسجد، مسجد کے پاس ہے. شی از نیئر دا ماسک. تو ہم ایک مرتبہ نظر ڈالتے ہیں اپنے. تو ہم دیکھیے سوال بہت سارے ہیں کہ بھئی انت فی وین، تم کدھر ہو یا وہ کدھر ہے نا. تو تم کدھر ہو، انت. اب یہ دیکھو آپ اس کو پڑھیے، ایک مرتبہ ریڈ کیجئے تاکہ آپ کو عربی کی ریڈنگ بھی آ جائے. میں اس کو ریپیٹ کروں گا پھر آپ پڑھ کے دیکھیے پہلے. انت فی وین. کسی سے پوچھنا ہوگا کہ تم کدھر ہو تو ہم کیسے پوچھیں گے؟ انت فی وین، انت فی وین. اچھا اس کو پڑھیے. کہنا ہوگا کہ میں یہی ہوں تو اس کو کیسے کہیں گے؟ اس کو پڑھیے، آپ بولیے اس کو زبان سے پہلے. آنا ہنی، آنا ہنی، آنا ہنی. اس کو بولیے آپ اپنی زبان سے کہ میں اوپر ہوں. تو اس کو عربی میں یہ کہیں گے. بولیے اس کو، میں اوپر ہوں. عربی بولیے اس کی. آنا فوق، آنا فوق، آنا فوق. اس کو بولیے آپ اپنی زبان سے. آنا تحت، آنا تحت، ہا. آنا تحت، حلق سے نکالیے ہا. آنا تحت. اس کو بتائے، اس کو بول کر دیکھیے. آنا فی البیت، آنا فی البیت،
आना फिल बैत, इसको बोलकर देखिए। आना फिल मकतब, आना फिल मकतब, आना फिल मकतब, मैं ऑफिस में। इसको बोलकर देखिए। आना बर्रा, आना बर्रा, इसको बोलकर देखिए। आना फिस सय्यारा, आना फिस सय्यारा, देखिए लाम जो लिखा हुआ, लाम की आवाज़ नहीं निकालेंगे इसमें। आना फिल सय्यारा नहीं कहेंगे, फिल सय्यारा नहीं, फिस सय्यारा, लाम की आवाज़ को ख़त्म कर देंगे। आना फिस सय्यारा, आना फिस सय्यारा, फा को जो है ना सीन में मिला देंगे। आना फिस सय्यारा, इसको पढ़ के देखिए। हु फित्तरीज, हु फित्तरीज, वो रास्ते में है, या मैं रास्ते में हूँ तो आप यूँ कहेंगे आना फित्तरीज, आना फित्तरीज। इसको पढ़ के देखिए। हु फिद्दर्ब, हु फिद्दर्ब, हो फिद्दर्ब, इसको बोलकर देखिए। ही यम्मल मस्जिद, ही यम्मल मस्जिद, ही यम्मल मस्जिद, 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 या आन यम्मल मस्जिद। तो अगर पूछेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अंत फी वैन बिद्दब्त, बिद्दब्त का मतलब एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वेयर आर यू नाउ। अगर कोई आपसे ये पूछे कि वेयर आर यू नाउ, एग्जैक्टली आप अब इस वक्त एग्जैक्टली किधर हैं आप, तो कहेंगे आना यम्मल मस्जिद, मैं मस्जिद के पास में खड़ा हूँ। आना यम्मल मस्जिद, मैं मस्जिद के पास हूँ। कहेंगे कि भी मैं जो है ना एवेन्यूज़ के पास हूँ, तो कहेंगे आना यम्मल एवेन्यूज़, आना यम्मल एवेन्यूज़। आप कहेंगे कि भी मैं हॉस्पिटल के पास खड़ा हूँ एग्जैक्टली, तो कहेंगे आना यम्मल मुस्तशफ़ा, आना यम्मल मुस्तशफ़ा, है ना। तो इस तरह के जो है अल्फाज। आप कहेंगे कि एग्जैक्टली मैं जो है ना बाबुल बहरैन पर खड़ा हूँ, तो कहेंगे आना यम बाबुल बहरैन, यम, आना यम, है ना। तो यम का मतलब पास में होता है, ये लोग कहते हैं। ठीक है, तो किसी लैंडमार्क के पास आप खड़े हों, किसी को बताना होगा कि मस्जिद के पास खड़ा हूँ, हॉस्पिटल के पास खड़ा हूँ, या किसी बेकरी के पास खड़ा हूँ, खुबूस खाने के पास खड़ा हूँ, है ना। कहेंगे मैं खुबूस खाने के पास खड़ा हूँ, तो कहेंगे आना यम्मल मखबज, आना यम्मल मखबज। इस तरह के अल्फाज और भी डाल देंगे इंशाल्लाह। किसी एक शीट में आपको लैंडमार्क्स के नाम डाल देंगे आपकी शीट में इंशाल्लाह। मुस्तकबिल में बहुत सारी चीज़ें डालना है, जो कि सारी चीज़ें जहन में है मुझे, लेकिन हम बैक वक्त जो है ना एट ए टाइम बहुत सारी चीज़ें तो डाल नहीं सकते। एक शीट के अंदर 7-8 जुमले जो है ना डाल सकते हैं, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना हो। तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें जहन में है हमें क्या क्या डालना है। तो ये किसी दिन लैंडमार्क सारे कि भाई हॉस्पिटल को क्या कहते हैं, खुबूस खाने को क्या कहते हैं, कोर्ट कचहरी को क्या कहते हैं, म्यूज़ियम को क्या कहते हैं, इसी तरह सारे जो लैंडमार्क्स है एक मरतबा डाल देंगे, ताकि आपको याद हो जाए ये सारे अल्फाज भी, तो आप जो है ना इस्तेमाल कर सके। तो ये देखिएगा, तो हमने बता दिया था हुआ। कभी कभी हु को जो है ना ये अहू भी बोलते, अहू, अहू, ये देखो अ भी बढ़ाते हैं, तो ये करेक्ट है असल में हुआ, लेकिन ये कहते हैं हु, और कभी अ भी ऐड करके बोलते अहू, अहू, अही। तो ये सारा एक ही माना में, अहू फित्तरीज, हु फित्तरीज या अहू फित्तरीज। तो इसको ध्यान में रखिएगा, नोट कीजिएगा अपने डायरी के अंदर कि हुआ को ये जो है ना हु या अहू इस तरह कहते हैं। तो ये इनका लहजा है, तो बहरहाल लहजे को सीखना अच्छी बात है। ये जैसा बोलते हैं उसको पकड़ना, मैंने बहुत मेहनत की है इस पर अल्हम्दुलिल्लाह। इनके लहजे पर जो है ना सुनता रहा, लोगों के साथ इंटरेक्शन है मेरा, डेली का इंटरेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बहरैनियों के साथ में। तो मैं सुबह से 8 घंटे तो इनसे सुनते ही रहता हूँ मैं। प्लस मैं एक अरसे से जो है ना ये बहरैन का जो मीडिया है उसको जो है ना मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें मैं जानता हूँ करीब से। तो जो चीज़ जितना इल्म मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो है वो जो है मैं मुमकिन है इसके अंदर कुछ वो हो जाए फ्यूचर में कभी, इंशाल्लाह नौबत तो नहीं आएगी, लेकिन जो भी मैं वेरीफाई करके डालता हूँ मटेरियल, तो आप इत्मीनान रखें इसके, जो मैं डाल रहा हूँ इंशाल्लाह वो जो है ना बराबर एग्जैक्टली वही चीज़ इस्तेमाल होती है मार्केट में। और बहरहाल मैं इंसान हूँ, तो मैं तो किसी टाइप का जो है ना क्लेम या दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास जो है ना यकीन है, सर्टेनिटी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी डालता हूँ ज़िम्मेदारी से डाल रहा हूँ मैं जो मटेरियल, और इंशाल्लाह आपको हेल्प होगी। इंशाल्लाह जो है ना अगले वीडियो में इंशाल्लाह कल या परसों आपके पास नया वीडियो फिर पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए ये सारी चीज़ें आप अपने डायरी में लिख डालिए, सारे सेंटेंसेस देखिएगा,
کہ ان کا اسکرین شاٹ لے لیا کریں اس کا پہلے. یہ دیکھیے بحرینی عربی کی شیٹ نمبر 6 ہے تو 1 2 3 اور یہ دیکھیے گا 4 اس کا اسکرین شاٹ لے لیں یہاں تک پہلے. اس کے بعد اس کا لے لیں اس پورشن کا ہاف کا 4 کے بعد 5 6 7 8 اس کا ایک اسکرین شاٹ لے لیں. تو آپ کے 2 اسکرین شاٹ ہو جائیں گے. آپ جو ہے نا آرام سے اس کو جو ہے نا اپنے موبائل میں رکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ, تاکہ اس کو جو ہے نا آپ کو بار بار زیادہ لکھنے کی بھی نوبت نہ آئے, ہے نا. ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اور یہ دیکھیے گا ہمارا جو ہے نا یہ جو بحرین کا ہمارا جو چینل ہے سلام ایجوکیشن کا ہے, تو اس کو آپ جو لائک کریں یا تو پھر اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ لوگوں کو بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے لوگ اس سے. تو شیئر کرنا چاہیے آپ لوگوں نے سب کے ساتھ میں, تاکہ جن لوگوں تک ہمارے ویڈیوز نہیں پہنچتے وہ بھی دیکھ لیں ہمارے ویڈیوز اور سیکھ لیں عربک. پلس جو ہے نا اس کو سبسکرائب کر لیا کریں اور بیل آئیکن وغیرہ جو کلک کرنا ہوتا ہے تو وہ کرے لازماً, تاکہ میں جو ویڈیو ڈالتے رہتا ہوں آپ کو جو ہے نا نوٹیفیکیشن ملے کہ میں نے نیا ویڈیو ڈالا ہوا ہے. اس وجہ سے جو ہے نا بیل آئیکن وغیرہ پریس کرتے ہیں. یوٹیوب کا سسٹم ہے ان لوگوں کا, تو آپ کی سہولت کے لیے ہماری سہولت کے لیے ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے, تو فائدہ اٹھانا چاہیے. تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جو ہے نا آپ برابر جو ہے نا ہمارے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں انشاءاللہ. ہمارا فیس بک کا پیج ہے عربک فار اردو اسپیکر, اس پر بھی وزٹ کریں. اس پر بہت سارا مٹیریل ہم نے پی ڈی ایف, یہ بحرینی اسٹائل کی جو عربک ہے اس کے بہت سارے پی ڈی ایف ہم نے جو ہے نا یہ امیج ڈالی ہوئی ہے اس کے اندر. آلریڈی بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ ڈالے, تو انشاءاللہ اس کا جو امیج ہے میں فیس بک پر بھی شیئر کروں گا, اور آلریڈی موجود ہے وہاں میرے فیس بک کے پیج پر. تو جا کر وزٹ کیجئے, وہاں پہ دیکھیے تو بہت سارا مٹیریل ملے گا آپ کو. یہ ہمارا چینل ہے سلام ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ یوٹیوب پر, تو یہ دونوں ذہن میں رکھیں انشاءاللہ. تو اس سے فائدہ اٹھائیں. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں, اگلے ویڈیو ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.